بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے عزیز محترم بھائی اور دوستو اور ماں بہنوں، جو کچھ باتیں گزشتہ کل اس مبارک مہینے کی قدر کے سلسلے میں ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ جو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اگر ہمیں اس مہینے کی قدر ہوگی تبھی ہم اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزاریں گے. اور یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا تاکہ 11 مہینوں کی جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس میں کچھ تلافی ہو جائے. مقصد زندگی اور ہماری تخلیق کی مقصد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انس اور جن یعنی انسان اور جنوں کو فقط ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے، جس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہی میں لگے رہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا. اور دیکھیے اس پر بعض دفعہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے اور ملائکہ پیدا فرمائے تھے، اور یہ ملائکہ فرشتے یہ تو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں رہتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ کہ کیا فرشتے خود کافی نہیں تھے؟ کیا فرشتے کافی نہیں تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے؟ کیونکہ یہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. تو یہ اس لیے ہے کہ فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کو کسی اور کام کی گنجائش نہیں دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انس و جن کو پیدا کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور کام کاج کی بھی اجازت دی ہے. اور ایک اور فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ڈیزائر، خواہشات اور مختلف تقاضے پیدا فرمائے ہیں، اور ملائکہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. فرشتے ان کو نہ بھوک لگتی، نہ ان کو پیاس، نہ ان کو جو ہے شادی کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، نہ کمانے کا تقاضا، ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس سے یہ بالکل فارغ ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور فرشتوں جن کو بھوک نہیں لگتی، اب ان سے روزہ رکھوانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس کو بھوک ہی نہیں لگتی تو وہ روزہ رکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ جس کو پیاس ہی نہیں تو وہ پیاسا رہے تو اس میں کیا فائدہ؟ کچھ نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں جو ہے انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی رکھا. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تقاضوں کے ساتھ، بھوک پیاس رکھنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادت سے خوش ہو. کیونکہ ہماری عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں یہ بڑا فرق ہے کہ اگر فرشتے سے روزہ رکھوائے تو اس میں کوئی کمال نہیں، کیونکہ ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. انسانوں سے روزہ رکھوائے تو اس میں ایک کمال ہے، کیونکہ انسان کو بھوک لگتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کی اس عبادت کی بڑی قدر ہے. اور پھر اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں
دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیج کر دنیا کی جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پوری مکمل اجازت دی کہ ہم کما سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، یہ سب چیز ہم کر سکتے ہیں. چونکہ بھوک لگے گی، بھوک کے لیے پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کمانا ضروری ہے. تو یہ جو تقاضا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کے لیے جو اسباب مہیا کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دی. لیکن اصل مقصد زندگی کیا تھی؟ وہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور باقی جو اسباب ہیں وہ تو بدرجہ اسباب ہی رہنا چاہیے، لیکن ہم انسانوں نے اس کو بدل دیا، اس کو پلٹ دیا. وہ یہ کہ جو فقط ایک ضروریات تھی اس کو ہم نے مقصد حیات بنا دیا، اور جو مقصد حیات ہے اس کو ہم نے گویا کہ ایک اختیاری چیز بنا دیا. یعنی دنیا جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اسی دنیا کو ہم نے ضرور مقصد زندگی بنا دی. اور جو اصل مقصد زندگی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے اس کو ہم گویا کہ اختیاری بنا دیا کہ جب من چاہا جی چاہا اس وقت ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رخصت اور اجازت تو دی ہمیں کہ اس طریقے سے ہم کما سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے جانوں کو خرید لیا ہے، جس کے عوض جنت کے عوض. اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. تو گویا تو ہم تو بکے ہوئے مال ہیں، اور جب ہم بکے ہوئے مال ہیں اور ہمیں اس کے بدلے میں جنت مل رہا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں یہ حکم فرماتے کہ بس پورا وقت جو ہے 24 گھنٹے بس سر سجود رہے، کہ سر ہمارا سجدہ ہی میں رہے، کیونکہ ہم تو بکا ہوا مال ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھے کہ ایسا خریدار کہیں نہیں دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خرید بھی لیا ہے، پھر واپس ہمیں ہماری جانیں دے بھی دی. وہ اسے دے بھی دی کہ اب تم کھاؤ پیو اور جو تمہاری ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت بھی دیتے ہیں. لیکن یہ جو 11 مہینہ بھی گزر گئے ہیں اس میں چونکہ ہم نے جو اصل مقصد حیات ہے اس کو تو ہم نے بھلا دیا اس کو، اور پورا وقت ہم بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے دنیا ہی میں ہم مصروف رہے، مشغول رہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس قدر عبادت کرنی تھی اس میں کوتاہی ہوئی ہے. اس لیے اس کی تلافی کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو وہ عبادت بھی اس درجے کی ہوگی کہ پورے سال کی تلافی اس میں ہو جائے گی. اور یہ جو ہے کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی. کمیت میں تو ہے ہی کہ آدمی ایک فرض پڑے گا تو ایک فرض کا ثواب اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا، ایک نفل پڑے گا تو نفل کا درجہ بھی فرض کا ہو جائے گا. عام دنوں میں وہ نفل پڑے گا، نفل ہی رہے گا، لیکن اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض ہو جاتا اور ایک فرض جو ہے اس کو 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو اسی سے آپ کو انداز ہوگا کہ کمیت میں جو عبادت وہ کرے گا، اور وہ عبادت بھی جو یعنی زائد عبادت اتنی جو صرف جو ہے فرائض پر اکتفا کرے اور کچھ سنت نوافل پڑھ لے گا، تو کمیت کے اعتبار سے یعنی گنتی اور اماؤنٹ کے اعتبار سے وہ پورے سال سے زیادہ ہی اس کے لیے بڑھ جاتا ہے. اور جس کو لیل القدر کی رات مل جائے تو وہ تو پوری ایک ہی لیل القدر جو ہے اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے. 83 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. تو جس کو ایک مرتبہ زندگی میں یہ لیل القدر مل گئی ہو تو اس کو 83 سال عبادت کا ثواب مل گیا ہے. اور جس کو زندگی میں اگر 10 مرتبہ ملا ہو تو یہ تو 830 مرتبہ اس کو ملی ہو. ذرا سوچیے صحیح، جس کو 10 مرتبہ ملے ہو کتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، جس کو 20 30 وغیرہ تو گنتے آپ لگاتے جائیں. تو اس میں پورے سال کی تلافی صرف نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کما لیتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بزنس والا ہو، کاروبار ہو، اب کاروباری شخص جب اس کے لیے بھی سال میں ایسے موسم آتے ہیں جب وہ کافی مصروف رہتا ہے، اس اپریل ہو، ایسٹر اور کرسمس وغیرہ ایسے موقع ہوتے ہیں جب یہ خاص سیزن کا موقع ہوتا ہے. اب جب یہ ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ایسا موسم ہے جس میں اب خرید و فروخت زیادہ ہوگا، یہ موسم میں تجارتی موسم ہے، تو ایسا کاروبار جو ہے ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ وہ محنت کرے گا.
اور عام دنوں سے محنت اسی لیے کرے گا کہ اس کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں جو نفع ہمیں ملے گا پورے سال میں اتنا نفع ہمیں نہیں ملے گا، اور اگر ان دنوں میں ہم نے کچھ زیادہ صحیح اور کوشش اور محنت نہیں کی تو وہ نفع ہم سے جو ہے مفقود ہوگا، وہ نفع سے ہم محروم ہوں گے۔ تو ان ایام میں وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر لیتا ہے، دکان کے گندے بھی کو بھی بڑھا دیتا ہے، کام بھی وہ زیادہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ اور اوپر سے ایسا بھی ہے کہ ان ایام میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھٹیاں بھی لیتے ہیں۔ اب جو چھٹی کے پر چلے گئے اور جن کو چھٹی نہ ملی ہو، ان کو اگر ان کے یہاں دکان میں یہ بتایا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ چھٹی کا موسم ہے، بہت سے کام والے چھٹی پہ چلے گئے، لہٰذا اب یہاں لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں تعداد کی ضرورت ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو عام دنوں میں تم جو کام کرتے ہیں تو گھنٹے کے تمہیں ہم 6 پاؤنڈ دیتے ہیں، 6 پاؤنڈ دیتے ہیں ہم، لیکن ان ایام میں تم کام کر لو گے، 2-3 دن ہے، مطلب وہ کرسمس ہو، مثلا باکسنگ ڈے ہو اور وہ بینک ہالیڈے وغیرہ ہو، لوگ اس میں چھٹی پر ہوتے ہیں۔ اب وہاں ان کو ضرورت بھی ہے کہ یہاں کوئی کام کے لیے آئے، اب اس کو وہ ڈبل پہ بلکہ اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہو اور اس کو یہ کہے کہ ہم گھنٹے کے تمہیں جو ہے 20 پاؤنڈ دیں گے، گھنٹے کے 20 پاؤنڈ۔ اب جس کو اس طریقے سے آفر کیا جاتا ہو کہ تمہیں ہم گھنٹے کے 20 پاؤنڈ دیں گے، اب جس کو عام دنوں میں جو ہے گھنٹے کے 6 پاؤنڈ ملتے ہیں، اب اس کو جب یہ کہا جائے کہ 20 پاؤنڈ ہم دیں گے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو ٹالے گا، وہ یہ کہ ہاں بالکل میں تیار ہوں، یعنی چھٹیوں کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہے، بلکہ اوپر سے یہ بھی کہے گا کہ بھائی یہ 5 گھنٹے سے اور بھی کوئی گھنٹے ہے کہ نہیں، ہم اس میں 6, 7, 8 بلکہ 10 گھنٹے بلائیں گے، 12 گھنٹے بلائے تو 12 گھنٹہ بھی ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ہمیں اتنا ملے گا، تو اتنا ملنے کے لیے وہ اتنا زیادہ جو ہے کام کرنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر بچے بھی کوئی تقاضا کرے کہ یہ ہماری چھٹیوں کا زمانہ ہے، ہمیں کہیں جو ہے تھیم پارک میں یا ہمیں کہیں کھیلنے کے لیے تفریح کے لیے لے جائے، تو باپ کیا کہے گا کہ بھائی ان دنوں میں نہیں، میں بہت بیزی ہوں، یہاں تک کہ اس کی بیوی، بچوں کی ماں بھی ان کو بچوں کو یہ کہے گا دیکھو اس ہالیڈے میں نہیں، ان چھٹیاں میں نہیں، کیونکہ ابا جان جو ہے ان دنوں میں بہت مصروف ہے، کیونکہ وہ بھی بڑی خوش ہے کہ اتنا کام کرے گا تو اس سے میرا بھی حصہ ملے گا، تو بیوی بھی خوش ہے اور وہ کام کرنے والا بھی خوش ہے کہ چلو ان 3-4 دنوں کا معاملہ ہے، چھٹیوں کا موسم ہے، کچھ زیادہ کام کر لیں گے، اتنا پیسہ ہمیں مل جائے گا، باقی جو ہے اس سے آگے کوئی دن اتنا نہیں ملے گا، ان دنوں سے قبل ایک دن وہی 6 پاؤنڈ ملے گا، ان ایام کے بعد وہی 6 پاؤنڈ ہمیں ملیں گے، بس انہی مخصوص دنوں میں ہمیں اتنا زیادہ ملے گا۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کو ٹالے گا، بلکہ خوشی اس کو کر لے گا اور یہ بھی مطالبہ کرے گا کہ کاش ہمیں اس سے زیادہ گھنٹہ مل جائے۔ اسی طریقے سے بھائیو، یہ جو مبارک مہینہ ہے تو یہ بھی موسم وہی نفع کا موسم ہے، جس میں رمضان مبارک سے پہلے ایک فرض کا ثواب ایک فرض ہی رہا، ایک نفل کا ثواب ایک نفل ہی رہا، اور اسی طریقے سے یکم شوال میں ایک فرض کا ثواب ایک ہی رہے گا اور ایک نفل ایک ہی نفل رہے گا۔ بس یہی 29-30 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خوب جو ہے بڑھا دیا کہ جو ایک نماز پڑھے گا، اس کو ایک فرض کا ایک فرض ملتا ہے، اس میں حصہ بڑھا دیتا ہوں کہ اب ایک فرض پر اس کو 70 گنا ملے گا، جہاں ایک نفل پڑھے گا ایک نفل ہی رہے گا، اس کو بڑھا کر نفل کا ثواب ہم بڑھا دیں گے اور وہ فرض کے درجے پر ہوگا۔ اب جب اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پروفٹ کا مہینہ بنا دیا، تو ہم اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پورے سال میں عبادت تو ہم سے کہاں ہوتی ہے کوئی عبادت، اور جو عبادت بھی کر لیتے ہیں تو بس وہی جو فرائض وغیرہ کچھ ہے اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سے ہوتا نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طریقے سے یہ پروفٹ نفع کا مہینہ میں عطا فرمایا تو ہمیں بھی یہ طلب ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ان دنوں میں نفع مل جائے گا۔ اگر ان دنوں میں بھی ہم کوتاہی کر لے اور سستی کر لے تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سے محروم کرنے والے ہوں گے، اور ان دنوں میں تھوڑی سی محنت ہم نے کر لی تو اسی مہینے میں جتنا ہمیں حاصل ہوگا پورا سال اس میں ہم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ نفع عبادت کے اعتبار سے نفع حاصل کرنے کا موقع دیا، اور آدمی جتنا زیادہ کام کرے گا، جتنے گھنٹے زیادہ کام کرے گا اتنا زیادہ اس کو ملے گا۔ کسی نے 5 گھنٹے کام کیا اس کو 5 گھنٹے کے حساب سے ملے گا، کسی نے 7 گھنٹے، کسی 8 گھنٹے، 9، 10، 11 وغیرہ۔
اسی طریقے سے روزہ بھی اسی ہے کہ جس نے جتنا گھنٹہ جتنی دیر تک روزہ رکھا ہو ویسے اس کو ثواب ملے گا. اور یہاں اس ملک میں رہ کر ابھی اس موسم میں ہمارے روزے تو بہت لمبے ہیں، تو جتنا لمبا روزہ رکھا ہو تو اس کو ہر گھنٹے کا بلکہ ہر لمحے کا جو ثواب ملے گا وہ دوسروں سے زیادہ ہوگا. تو یہ تو پورا وقت، یعنی جو روزے دار ہوتا ہے تو وہ تو گویا کہ پورا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ہے. بلکہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی بہت کچھ توفیق دی ہو تو اگر اس کی زندگی دیکھا جائے تو اس کا ان دنوں میں 24/7 اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. کیونکہ وہ صبح سے لے کر یعنی وہ صبح ساری کے وقت سے ہی اس نے روزہ رکھ لیا. اب جب تک افطاری کرے گا اس وقت وہ روزے سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. اور جو ہی اس نے روزہ افطاری کر لیا بس تھوڑا ہی وہ فارغ ہی نہیں ہوا کہ وضو استنجا کر کے واپس وہ مسجد میں آ گیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ افطاری کے وقت سے جماعت تک جو ہے غالباً ایک ہی گھنٹہ ہے، تو ایک ہی گھنٹے میں وہ واپس افطاری کر کے فوراً ہی وضو کر کے مسجد میں آ گیا. مسجد سے تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کے نکلا کہ فوراً واپس دسترخوان پر بیٹھ گیا اس سحری کے لیے. سحری سے جیسے ہی فارغ ہوا وضو وغیرہ کر کے واپس وہ مسجد میں آ گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز سے اس کا روزہ شروع ہو گیا. تو گویا یہ آدمی جو ہے 24/7 پورے 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت میں رہا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں ایسا مصروف رکھا بالکل اپنی ہی عبادت میں. ورنہ جن دنوں میں روزے جو ہے اتنے لمبے نہیں ہوتے تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز بھی 8 بجے ہو جاتی، 10 بجے تک سب گھر پہ پہنچ جاتے یا اس سے بھی جلدی پہنچ جاتے. اب اس وقت ٹائم ہوتا تھا تو ٹائم ہو تو پھر وہی مسئلہ رہ جاتا کہ دوستوں کے ساتھ ذرا کھانے پینے میں گپ شپ شروع ہو جا، یہ کام وہ کام وغیرہ، جس میں جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جن چیزوں سے روزے بگڑ جاتے ہیں، دن ہمارا بگڑ جاتا ہے، ان چیزوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن اب تو ایسا ہے کہ وقت ہی نہیں کسی کو. اگر کوئی یہ چاہے کہ جو چل دوستوں کے ساتھ ذرا تفریح کے لیے جائے، دوستوں کے ساتھ کہیں ریسٹورینٹ میں چلے جائے، وہاں ذرا کھائے پیے، دوستوں کے ساتھ ذرا بات چیت کرے، تو دوستوں کے ساتھ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں ہے. تو اس کا تو بس 24/7 عبادت میں گزرا. اب ذرا سوچئے جس نے جو ہے اس طریقے سے پورے 30 ایک پورا مہینہ مکمل 24/7 نان سٹاپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، تب ذرا سوچے تو صحیح اس کے بعد جو ہے وہ کتنا حاصل کر لے گا. جس نے مسلسل کام کیا ہو خوب کمائے تو پھر وہ جب ویج پیکٹ دیکھے گا تو اسی سے اس کو وہ خوشی ہوگی کہ دیکھو میں نے کتنا حاصل کر لیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور سے ہمیں اپنی عبادت ہی میں محدود رکھا ہے. ہمیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع ہی نہیں دیا جس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو ہم سے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو نفع ہو. اور یہ جو نفع ہے یہ تو ایک تو اعمال ثواب کی کمیت یعنی اماؤنٹ کہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اسے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیفیت میں. اب دیکھیں گے کہ جو آدمی عام دنوں میں نماز پڑھے گا اس نماز سے اس کی جو کیفیت ہوگی وہ ایک حساب سے ہوگی. رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی جو بھی عبادت کرے گا تو اس کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ جب یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے تو برکت ہر چیز میں ہوگا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمیت میں یعنی اماؤنٹ میں، تعداد میں، گنتی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیفیت میں بھی ضرور اضافہ فرمائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب ہمیں 70 کا عطا فرمائے لیکن جو نماز پڑھنے کا جو روحانی اثر ہے وہ ایک ہی کا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بڑھا دیتے ہیں. اگر اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو اعمال کی گنتی کے اعتبار سے بھی وہ خوب کما لیتا ہے، اور روحانی کیفیت جو ہے تو وہ روحانی کیفیت بھی اس کے بہت اعلیٰ درجے کے ہو جاتا ہے اس مہینے میں، بشرطے اسے اس مہینے کی قدر بھی کی ہو. اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مہینے میں خوب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی ہو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ باوجود یہ کہ اجازت دے دیا پورا سال کہ ہم عبادت کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کمائیں، لیکن ہم نے دنیا کمانے کو اصل مقصد بنا دیا، کوتاہی ہو گئی.
اب اس کوتاہی کی تلافی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا. تو جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں کوتاہی اور زیادہ، جو سال بھر کوتاہی ہوئی تھی وہ اس ایک مہینے میں کوتاہی نہ ہو، ورنہ آدمی کھوئے گا تو بہت زیادہ کھوئے گا. اور یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ جس نے صحیح طریقے سے اس کو گزارا تو پانے کے لیے بہت زیادہ پانا ہے، پانے کے لیے بہت زیادہ پانا ہے. اور پانے میں فقط یہ ثواب پانا نہیں ہے، یعنی وہ روزہ رکھ کے اور تراویح وغیرہ پڑھ کے جو ثواب کمانا ہے یہ اس حد تک محدود نہیں ہے کہ اسے بس ثواب کما لیا، بلکہ جس نے اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارا ہے تو اس نے اس سے بھی زیادہ کما لیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں لعلکم تتقون؟ اور یہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ جو ہے ہمیں اس سے ہم تقوی حاصل کر لیں. اور جو متقی ہو جاتا ہے، جو تقوی حاصل کر لیتا ہے، تقوی کے ذریعے سے اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ وہ جو متقی ہوتے ہیں. یعنی جو آدمی متقی ہوگا وہ اللہ کے ولی ہوگا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ اس مہینے میں تقوی فرض کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دوستی کا ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھا دیا کہ اس مہینے میں فقط تم ثواب کما نہیں سکتے، ثواب صرف نہیں بلکہ ثواب کے ساتھ ساتھ جو ہے تم میرے متقی بن کے جو ہے میرے ولی بن سکتے ہو. اس مہینے میں تم میرے قریب ہو سکتے ہو. اور اس مہینے میں آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اس کے علاوہ اتنا قریب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ تقوی کا مہینہ رکھا. اور ہر ایک یہی انداز کر لے گا کہ یہ جو ایک دو روز ابھی گزرے ہیں رمضان کے، اس کو انداز کر لے، اس کا جائزہ لے کہ ان دنوں کو اسے کیسے گزارا ہے، اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ عام دنوں سے بہتر اس نے ان ایام کو گزارا ہے. عام دنوں میں جتنا گناہ ہوتا ہے ان دنوں میں اس سے کم ہوا، یا تو گناہ نہیں ہوا بالکل اس سے، یا اگر ہوئے ہو تو عام دنوں سے کم گناہ اس سے ہوئے ہیں، عام دنوں سے کم گناہ اس سے ہوئے ہیں. تو وہ خود انداز کر لے گا کہ ان دنوں یہ ایام کیسے گزرے ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ اب اس کے اندر تقوی آ رہا ہے. اور یہ تقوی کیسے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام فرمائے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں جو ہر زمانہ میں یہ تو حرام ہے، چاہے رمضان یا غیر رمضان. ہم لوگوں نے اسے بنا دیا ہے کہ رمضان میں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، باقی رمضان کے بعد ان چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. لیکن جو چیزیں رمضان میں جن چیزوں سے ہم بچتے ہیں جو حرام ہے، تو وہ تو عام دنوں میں بھی وہی حرام ہے. ہمیشہ ہر لمحے کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ چیزیں جو ہے حرام ہیں. لیکن ہم دیکھتے اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی ہمارے لیے حرام کر دیا. حلال چیزوں کو بھی، کھانا پینا، بیوی سے ملنا، جو حلال چیزیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں جو وقت ہے روزے کے، ان اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ہمارے اوپر. اور وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ مشق کرانا چاہتے ہیں کہ جس نے 30 دن ایسے گزارے کہ جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی بچا رہا، تو اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا تو بدرجہ اولا آسان ہو جائے گا. جس کو اتنی مشق ہو گئی، ایک پریکٹس ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ نہیں، کہ پورا دن صبح سے ابھی افطاری تک آدمی جو عام دنوں میں کھاتا پیتا ہے، وہ ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھاتا ہے، پھر جو ہے وہ چائے کا ناشتہ کرتا ہے، شام کو کھاتا ہے وغیرہ، جو اس کا کھانے کا جو ایک معمول ہے، تو اب اس سے جو ہے وہ دور رہ رہا ہے. دور رہنے سے یہ ایک پریکٹس کر رہا ہے، ایک مشق کر رہا ہے. پہلا دن اس کا گزرا جس میں ذرا اس کو باری لگا ہو، دوسرے تیسرے دن اس طریقے سے اس کو باری لگتا ہے. کیونکہ ابھی ایک مشق ہو رہی ہے، ایک پریکٹس ہو رہی ہے. اب دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد یہ ذرا ایک معمول ہونے لگے گا اس کا، یہ ایک معمول ہونے لگے گا اس کا، کیونکہ اب یہ ایک پریکٹس ہوگی اس کو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے عید کا روز، اب عید کا روز جو کھانے پینے کا دن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ہے وہ پانی پینے کے لیے لے گا، لیکن ذرا جھجھک
سر جھجک ہوگا اس کو کہ روزہ تو نہیں میرا. کھانے کے لیے بھی وہ لقمہ اٹھائے گا, خیال آئے گا کہ روزہ تو نہیں, کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے اس کو؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مہینہ وہ ایک مشق ہو گیا نہ کھانے کے مشق, نہ کھانے کی مشق اس کو ہو گئی. اب جب کھانے کا وقت آ گیا تو اب بھی وہ عادت جو ہے اس کے ساتھ ہے. اب وہ ذرا سوچ رہا ہے کہ کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہوں میں. تو یہ اس طریقے سے ایک پریکٹس ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جن چیزوں کو میں نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے, جو تمہیں اتنی مشق ہو گئی تمہیں کہ حلال کو بھی چھوڑنے کی عادت تمہیں پڑ گئی ہے. شروع میں مشکل صحیح, لیکن آگے جا کے جو ہے ایک پریکٹس ہو گئی تمہیں کہ دیکھیں آج جس کا بھی روزہ ہے بار بار اس کو تقاضا تو ہوا ہوگا کہ مجھے چائے پینا ہے, پانی پینا ہے, پان کھانے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو بھی تقاضا ہوا ہو, یہ تقاضا اس کو بار جو ہے دن میں کئی مرتبہ آیا ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ تقاضا آیا اس نے نہیں کھایا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ روزہ ہے, منع ہے. تقاضا آیا, پیٹ میں بھوک ہے, بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے, لیکن اسے یاد کر لیا کہ ابھی روزہ ہے نہیں کھا سکتا ہوں. پیاس لگی, گلا اس کا جو ہے خشک ہو گیا, گلا کو صاف کرنے کے لیے یا اس خشکی کو دور کرنے کے لیے وہ پانی پی سکتا تھا, لیکن اسے نہیں پیا, جانتے ہوئے کہ آج میرا روزہ ہے. اس طریقے سے وہ ہر وقت جب بھی وہ تقاضا ہوا ایک پریکٹس بن گئی اس کو کہ میں نہیں کھا سکتا, نہیں پی سکتا, کیونکہ جو ہے روزہ ہے. بیوی پاس میں لیتی ہوئی ہے, اب کچھ تقاضا آ گیا, لیکن اس وقت بھی وہاں سے ہٹ گیا, دور ہو گیا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ چاہے وہ پاس میں کیوں نہ ہو لیکن ابھی جو ہے اس کی گنجائش نہیں, اجازت نہیں, کیونکہ میں روزے دار ہوں. اس طریقے سے ایک پریکٹس اس کی ہوگی. اور یہ پریکٹس دلانا اسی لیے ہے تاکہ رمضان مبارک کے بعد بھی یہ پریکٹس ہمارے ساتھ رہے. اور وہ پریکٹس کیا ہے کہ دیکھو پھر اس کے بعد جب بھی کوئی گناہ کا تقاضا آئے تو اس وقت بھی ہم یہ کہیں کہ دیکھو ہم نے جو ہے گناہ سے بچنے کا روزہ رکھا ہے, ہم نے گناہ سے بچنے کا روزہ رکھا ہے, کہ اس وقت جب بھی کوئی گناہ کرنے کا تقاضا ہو اس وقت آدمی وہ گناہ نہیں کرے گا, جانتے ہوئے کہ دیکھو مجھے تقوی کے ساتھ رہنا ہے. یہاں روزے دار جانتا ہے کہ اگر کھا لوں گا تو میں روزے کی حالت میں نہیں ہوں گا. روزے کی حالت میں رہنے کے لیے نہ کھانا ضروری ہے, نہ پینا ضروری ہے. اسی طریقے سے تقوی کی حالت میں رہنے کے لیے وہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچنا یہ ضروری ہے, تبھی تو آدمی متقی ہوگا, ورنہ تقوی کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے یہی مشق کراتے ہیں کہ جس نے یہ ایسی پریکٹس کر لی ہے تو بعد میں بھی یہ اس کے ساتھ رہے گا. رمضان مبارک کے مہینے میں جو کچھ بھی ہم محنت کرتے ہیں تو ہر ایک کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ رائگا جائے یا اس میں کوئی نقصان ہو, جس کی وجہ سے اہتمام کے ساتھ آدمی اس مہینے میں گناہ سے بچتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ پیٹ میں روزہ ہے, اور یہ کسی حالت ہے کہ پیٹ میں روزہ ہے لیکن باہر جاتا ہوں تو نظر کی حفاظت نہیں ہے. پیٹ کا تو روزہ ہے, پیٹ میں کھانا پینا تو نہیں جا رہا ہے, لیکن اسی منہ سے جو ہے ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, تو اس کو روزے کی حالت میں زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے, اور روزے کی حالت میں وہ زیادہ اہتمام بھی کرتا ہے کہ اس روزے کو بگاڑنا ہی نہیں مجھے. بد نظری کر لی تو روزہ کا جو اثر ہے اسے میں محروم ہوں گا, غیبت کر لی تو روزہ کا جو اثر ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں گا, جس کی وجہ سے وہ پورا اہتمام کرتا ہے کہ روزے پر اثر نہ ہو. تو جس طریقے سے رمضان میں اس طریقے سے ہو, اور یہ اچھی چیز ہے, تو رمضان مبارک کے بعد بھی یہی حالت ہونی چاہیے ہمیں کہ دیکھو اگر میں نے نظر بازی کر لی تو تقوی میں اثر آئے گا, اگر میں نے کسی کی غیبت کر لی تو تقوی میں اثر آئے گا, اگر میں نے جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لیا تو تقوی میں جو ہے وہ اثر ہوگا, اگر میں نے جو ہے گانا سن لیا تو تقوی میں اثر ہوگا, اگر ہم نے فلمیں دیکھی تو تقوی میں اثر ہوگا. تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہو کہ جس طریقے سے, اور روزے میں کیوں فکر ہوتی ہے, کیونکہ روزے میں ہم نے ذرا وہ محنت کی ہے نا, اس لیے وہاں فکر رہتی ہے کہ جب اتنے گھنٹے ہم نے بھوک سے رہا تو یہ قبول ہونا ہی چاہیے, قبول ہونا ہی چاہیے, ایسا نہ ہو. اس لیے ہم پورا اہتمام کرتے کہ نہیں. دیکھیے لوگ جو ہے وہ بعض لوگوں کو یہ وہ شوق ہوتا ہے کہ وہ میچسٹک ہے نا, میچز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عمارتیں وغیرہ کوئی چیز بناتے ہیں, اس کو بناتے ہیں. اب جس نے اس طریقے سے کوئی چیز وہ بنائی ہو تو وہ اب پورا اہتمام کرے گا کہ نہیں, دیکھو جو بھی ہو انگلی لگنا کیا, اس کے سامنے ہمیں سانس بھی نہیں لینا ہے.
اس کے سامنے سانس بھی نہیں لینا ہے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ اثر ہوگا، اور ایسا اثر ہوگا کہ وہ گر نہ جائے. بڑی محنت سے ہم نے ایک ایک کر کے جو اس کو بنایا ہے، تو وہ بڑے اہتمام سے جو ہے اس کو رکھے گا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے. تو اسی طریقے سے رمضان میں بھی یہی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ بڑے اہتمام سے ہم نے روزے رکھے، اور اتنے لمبے روزے رکھے تو وہ تو پورا مکمل ہمیں جزا ملنا چاہیے، اس میں ذرا بھی کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اہتمام کے ساتھ گناہ سے بچتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں چونکہ ہم نے تھوڑی محنت کر لی ہے، تو اس کی فکر ہمیں ہے کہ یہ رائگاں نہ ہونا چاہیے. دیکھو اس روزے سے ساتھ محبت ہے، اس لیے ہمیں اس پر جو ثواب ملے گا اس ثواب سے محبت ہے، اس لیے ہمیں فکر ہے کہ ثواب میں کمی نہ آ جائے. کاش کہ ہمیں پیٹ سے بھی، روزے سے اور ثواب سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ثواب اس کی ذات سے زیادہ محبت ہوتی تو پھر ثواب سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا، ثواب سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا. ہمیں تو ہر وقت یہی فکر ہوتی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہاں ہمیں زیادہ فکر اس کی نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، ہمیں یہ فکر ہے کہ روزے میں بگاڑ نہ آئے، اور اس کا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، اور جس کو یہ فکر ہو تو یہ فکر اس کے ساتھ رہے گی رمضان کے مہینے میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی یہ اس کے ساتھ رہے کہ جو بھی گناہ ہو تو یہ گناہ نہیں کرنا ہے مجھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو یہ مشق کرنے کے لیے کہ یہ عادت ہماری ہو جائے کہ جس طریقے سے رات دن گناہ سے ہم بچے رہے، تو یہ مسلسل ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ رہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جہاں تمہیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ دیکھو گناہ سے بچنا میرے لیے ناممکن ہے، تم یہ کہتے ہیں کہ سمر کے موسم میں نگاہ کی حفاظت کرنا یہ تو میرے لیے ناممکن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہم رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں تو باقی مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں، باقی مہینوں میں کر سکتے ہیں. جن جن گناہوں سے بچنا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے ہم سے، بہت ہی مشکل ہے ہم سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے یہ ایک مہینہ دے کر ہمیں ثابت کر دیا کہ جس طریقے سے اس مہینے میں تم بچ سکے اس سے، اور بچنے سے تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، تو اسی طریقے سے اس کے بعد بھی تم اس سے بچ سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا بعد میں نقصان نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے ابھی نقصان کے بجائے فائدہ ہی فائدہ ہوا تو بعد میں بھی تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں ثابت کرانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے جس کو عام دنوں میں ایک فرض بننا نہایت مشکل لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس مہینے میں ایک فرض تو کیا، 5 وقت کی فرض پر تم نے اہتمام کیا، اور ان 5 نماز کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کا بھی اہتمام کیا. جس نے جو ہے ایک مہینہ اتنا اہتمام کر دیا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ عام دنوں میں بھی تم یہ کر سکتے ہو. رمضان مبارک کے مہینے میں جس طریقے سے مساجد اخیر تک بھری ہوئی ہوتی ہے اور مصلی کا آنا جانا ہر وقت رہتا ہے، تو عام دنوں میں کیا مسئلہ ہے؟ جو رمضان میں کر سکتا ہے وہ عام دنوں میں بھی کر سکتا ہے. رمضان میں تو آدمی وقت سے کچھ آگے آ جاتا ہے تاکہ ذرا کچھ تلاوت و ذکر کر لے، نماز کے بعد ذرا تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا ہے کہ کچھ اور مزید نفل پڑھ لیں گے، کچھ تلاوت کر لیں گے. عصر کے بعد مجلس و بیان ہوگا تو اس میں بھی ٹھہر جائیں گے. تو اسی طریقے سے رمضان میں تو ہم کچھ اور وقت نکال لیتے ہیں، اور عشاء کے لیے جب آتے ہیں تو عشاء کے بعد بڑی دیر سے جاتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھ کے پھر ہم جاتے ہیں. تو جب ہم ایک مہینے کے لیے اس طریقے سے محنت کر سکتے ہیں تو آگے کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ اس کے بعد تو ہمیں اتنا کرنا بھی نہیں ہے، کرنا ہے تو ہمیں اس سے کم کرنا ہے. اس وقت بس یہ 5 فرائض ہی کے لیے آنا ہے ہمیں، اس وقت یہ مزید 20 رکعت تو ہے ہی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جس تعداد میں صفحے بھر جاتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، اور یہ رمضان کی علامتوں میں سے ہے کہ ایک مسائل بھری ہوئی ہے. لیکن حقیقت تو یہ کہ ہمیں تو اس سے ذرا پریشان ہونا چاہیے، ہمیں تو پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیسے بندے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. لیکن ہم اور آپ تو ایسے ہیں کہ ہم ہر وقت تو کیا، روزانہ تو کیا، ہم تو بس سال میں ایک ہی مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
اور وہی اللہ ہمیں سال میں روزانہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں. چاہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں یا نہ کریں، یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خوب کھلاتے ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غیروں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی عمدہ عمدہ کھلاتے ہیں. تو یہ وہ ذات جو ہمیں عام دنوں میں بھی اور گناہ کی حالت میں بھی عمدہ عمدہ کھلاتے ہیں، اور ہم اس اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ عبادت تو کرتے نہیں، اور اگر کرے تو ہم بس ایک ہی مہینے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ کیسی وفاداری ہے؟ کیونکہ یہ تو بے وفائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، کہ کھاتے کسی کی، گاتے کسی اور کی، کھاتے اللہ کی اور گاتے کسی اور کی. روزانہ کھاتے اللہ تعالیٰ کی غذا، اور روزانہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے. تو یاد کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فکر رمضان میں ہم یاد کر لیتے اللہ تعالیٰ کو. رمضان ہی میں نماز کا اہتمام ہونے لگتا ہے، رمضان ہی میں مسجد میں آنا جانا ہونے لگتا ہے، اور عام دنوں میں عام حالت میں مسجد میں دیکھتے نہیں. اسے اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب اس طریقے سے مسجد بھر جاتی ہے تو آدمی ذرا سوچ میں پڑتا ہے، ہم تو آگے ہوتا ہے کہ پیچھے جتنے لوگ ہیں تو یہ لوگ آئے کہاں سے، یہ لوگ آئے کہاں سے، نکلے کہاں سے. تو جس کی مثال میں نے پور کی مجلس میں یہ کہا کہ دیکھو بعض موسم ایسے ہوتا ہے کہ موسم کی وجہ سے وہ کیڑے مکوڑے بھی نکلتے ہیں. موسم ایسے ہوتے ہیں بعض موسم میں کچھ کیڑے نکلتے، آدمی دیکھا یہ کیڑے کہاں سے نکلے، اب دیکھا یہ تو وہ گرمی کا موسم اس سے یہ نکلا. سردی کے موسم میں کچھ اور نظر آئے گا، سردی کے موسم میں وہ گرمی کے نظر نہیں آئیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے گرمی میں سردی کے نظر نہیں آئیں گے. تو کچھ موسم کے ساتھ کچھ وہ مکھی ہو یا کچھ فلائی ہو، مسکیتو ہو، مچھر وغیرہ کچھ کیڑے نکل آتے ہیں، اور وہ نکل آتے بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں. تو ہماری حالت بھی ایسی ہے کہ عام دنوں میں جو ایک دو صفی ہے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو کیڑے مکوڑے کی طرح رمضان کے موسم کی طرح جو ہے سب نکل آتے ہیں، سب نکل آتے ہیں. اب اچھی بات ہے کہ کم از کم اس مہینے بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہی چاہیے کہ ہم تو ہر وقت مومن ہیں کہ ہر وقت جو ہے مسجد میں آنے کا اہتمام ہے. اور بعض مصلی تو ایسے ہیں کہ ان سے اگر ملاقات کرنی ہو تو رمضان کی انتظار کرنا پڑتا ہے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے رمضان کی انتظار اور کچھ چہرے ایسے کہ سال بھر جو ہے ہم ان کو بھول بھی جاتے ہیں کہ یہ ہمارے محلے میں اور ہمارے بستی کے رہنے والے ہیں. سال بھر کے لیے ان کو بھول جاتے ہیں، پھر رمضان ہاں پھر وہ چہرہ نظر آ جاتا ہے، پھر یاد آ جاتا ہے ہاں وہ بھی ہے، ہاں وہ بھی ہمارے قریب رہنے والا ہے، ہاں یہ بھی ہمارے مسجد کا مصلی ہے. سال بھر جو ہے وہ نظر نہیں آتے، رمضان کے مہینے ہی میں سب نظر آ جاتے ہیں. تو یہ بات بیان کرنا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم ذرا اہتمام کرتے، اور یہ بھی اچھی بات ہے، تو مطلب یہ بھی تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ بھی چلا جائے تو پھر بالکل ہی ختم سلسلہ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، جیسے زندگی اور یہ سال جو آگے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے عبادت کا جذبہ اور اسی طریقے سے دین کے ساتھ دلچسپی ان چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو تنزل ہوتے جا رہا ہے. جو اہتمام پہلے زمانے میں تھا وہ اہتمام اب نہیں ہے. جس طرح لوگوں کو روزہ رکھنے کا شوق تھا اب وہ نہیں نظر نہیں آتا. تو اس طریقے سے بہت جلد جو ہے بہت تبدیلی آ رہی ہے. جو نئی نسل ہے ان میں سے آپ دیکھیں بہت کم ایسے ہیں جو روزے دار ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ رمضان کا مہینہ آیا بھی ہے. ان کی زندگیوں میں ذرا بھی فرق نہیں. گھروں میں جائیں گے تو ایک دور ایسا تھا کہ گھروں میں رمضان جیسے شروع ہو تو گھروں کے اندر ایک تبدیلی آ جاتا، ایک بڑا تبدیلی آ جاتا. سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ جو سب سے بڑا شیطان رکھا ہوا تھا اسی پر پردے ڈال دیتے تھے. ایک دور ایسا تھا کہ اسی پر پردہ ڈال دیتے تھے. خواتین بھی پردہ ڈال دیتی تھی، اور جو نوجوان تھے وہ بھی کم از کم سر پہ توبی پہن لیتے تھے، تھوڑی تھوڑی کچھ داڑھی بھی رکھ لیتے تھے، اور مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ ہو جاتا تھا. جس کے پاس جو اور گانے کی جو کیسٹ ہے اس کو بدل کر جو ہے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ رکھ دیتے تھے. تو اس طریقے سے یا گانے کو ہٹ کر شیخ عبد الباسط کی کیسٹ رکھ دیتے تھے. تو اس طریقے سے ایک تبدیلی آتی تھی کم از کم کہ چلو اب اس کو ہٹا دے، یہ سب گانے کی کیسٹ ابھی ایک طرف رکھ دو، اور اس کو جو ہے رمضان کی کیسٹ کے ساتھ رکھ دیتے وہاں. اس طریقے سے کم از کم جو ہے ایک ماحول رہتا تھا گھروں کے اندر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو گھروں کے اندر یہ ماحول نہیں رہا، بلکہ وہ جو چلتا ہے وہ چلتا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی، وہ چلتا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں.
بڑے بڑے کچھ روزہ رکھ لیتے تھے، باقی بچے جو ہے وہ دیکھنا، ناچ گانا سننا دیکھنا سب کچھ جو سلسلہ رمضان کے باہر کا تھا، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ جب اس طریقے سے اہتمام ہوتا تھا تو بچوں کو بھی احساس ہوتا تھا کہ دیکھو یہ مہینہ ہے، چلو اگر جو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلو باقی مہینوں میں ٹی وی دیکھنا تو جائز ہے لیکن رمضان میں تو حرام ہے، لیکن چلو اتنی بات تو ان کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے کی ایک اہمیت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اب جو جیسا ماحول ہوتا جا رہا ہے اس کی بھی اہتمام اور اہمیت نہیں رہی اس کو۔ ابھی گزشتہ کل ہی کچھ بچے یہاں باہر کھڑے تھے، زور زور سے گالیاں دے رہے تھے ہمارے نوجوان بچے، جس پر مجھے یہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جس کو گالی بھی دینا ہو وہ گالی دے گا، لیکن اگر مسجد سامنے ہو تو وہاں وہ کم از کم یہی سوچے گا چلو مسجد سے پار ہو کے پھر گالی دیں گے ہم، یعنی مسجد کے سامنے ہم گالی نہیں دیں گے۔ جس کو گانا بھی سننا ہو وہ گانا سنے گا، لیکن مسجد سامنے ہو تو وہ بند کر دے گا، پھر مسجد سے باہر جا کے جو اس سے پار ہو کے جو گانا سنے گا۔ کم از کم اتنا جو ہے رسپیکٹ یا کچھ اہتمام تو تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں زور سے تراویح بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، جس کی آواز باہر بھی جا رہی ہے، لیکن ہمارے نوجوان پھر بھی جو ہے گانا سن کے جو ہے زور زور سے موبائل پر وغیرہ ڈال کے جو ہے وہاں سے پار ہوں گے۔ ذرا ہم کو یہ نہیں کہ چلو اذان ہو رہی چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بند بھی کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر دیں۔ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ریسیور پر وہ اذان گھروں میں آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ چلو ہم ٹی وی کو گانے کو بند کر دیں، اذان سن لیں پھر اس کو کھول دیں گے۔ پہلے اس سے اتنا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ چلو اذان ہو رہی ہے، ملکوں میں تو ملک میں تو وہاں تو ہر جگہ اذان کی آواز آتی تھی، تو وہاں بھی یہ معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ بند کر دیتے تھے اذان سننے، چاہے وہ جا کے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن اذان ہو تو کم از کم جو ہے اس کو سنتے بھی تھے، اور اس میں یہ بھی امید تھی کہ کم از کم اس سے اللہ تعالیٰ وہ اذان کے کان جو آواز ہے اس کے کان میں اس کی حقیقت ڈال دیں گے۔ لیکن اب تو یہ نہیں معاملہ رہا، بلکہ جو ریسیور ہے اس کو ہم اسی کمرے میں رکھ دیتے ہیں جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، وہاں اذانیں ہوتی جاتی ہیں، اور یہاں ہمارا جو سلسلہ ہے دیکھنے کا اس میں ذرہ بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو یہ جب یہ ہے تو اب بچوں کے اندر اہتمام کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے مسجد میں آگے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا کمپٹیشن بھی کرتے ہیں کہ ایک دن میں ہم کتنے ختم کریں گے، کتنا پارا وغیرہ پڑیں گے۔ ایک دو تو ایسا تھا کہ بچے بھی اس طریقے سے ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی تھے کہ بھائی تمہارا روزہ ہے کہ روزہ نہیں ہے، روزوں کے کھوجو، اس طریقے سے اس کو یعنی چھیڑتے بھی تھے کہ روزہ ہے کہ روزہ نہیں ہے تیرا، روزہ نہیں تو اس کی ملامت کرتے تھے۔ لہٰذا جس کو روزہ نہیں رکھنا تھا تو وہ بس بےزتی سے بچنے کے لیے روزہ رکھ لیتا تھا، جس کو تلاوت نہیں کرنا ہے وہ بھی مسجد میں آ جاتا۔ اب چلو اس کا مطلب اگر یہ بھی ہو کہ ایک صفحے کے ساتھ دو صفحے لیکن وہ دو صفحے پلٹ دیتا تھا، چاہے وہ ایک صفحے میں 2-3 لائن ہی پلے باقی کر کے جو ایسے ہی انگلی ہٹا دے، لیکن کم از کم بچوں کا ایک شوق تھا ان کے اندر، مسجد میں آنے کا شوق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ذرا کمپٹیشن کرنے میں کہ دیکھو تم نے کتنے ختم کیے میں نے کتنے ختم کیے، یہ اچھی علامتیں تھی، اچھی باتیں تھی۔ اب تو کیا ہے، اب تو وہ تو وہی کرے گا، بس وہی گھر پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے آن لائن جو گیمنگ کھیلتا رہے گا۔ اب وہ نہیں کہ میرا اسکور اتنا تھا تیرا اسکور کیا ہے، بلکہ اب تو وہ وہی بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کے ساتھ وہاں کھیل رہا ہوگا آن لائن۔ اب اس کی تو کمپٹیشن ان چیزوں میں کمپٹیشن ہو رہی ہے، وجہ یہ کہ وہ یہی کہے کہ اس کو کہ میں نے کتنا کیا تم نے کتنا کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ڈرنے کی چیزیں ہیں، لہذا جن کے یہاں کچھ ماحول ہے ان کو یہ چاہیے کہ ان ماحول کو جو ہے برقرار رکھیں، اور بچوں کے اندر جو ہے یہ ایک فضا اور ایک ماحول باقی رکھے، تاکہ انہی سے تو امید ہے کہ آگے جا کر یہ بھی ایک ماحول رکھیں گے۔ اب جن کے یہاں ذرہ بھی اہتمام نہیں روزے وغیرہ کا، ایک دور ایسا تھا کہ کسی کو کھانا بھی ہو تو وہ چھپکے سے کھاتا تھا، اب تو ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ کھلم کھلا جو ہے ریسٹورینٹ میں کھانا لا کے جو ہے سب کے سامنے برگر کھا رہے ہیں، یعنی اس کو ذرا بھی یہ ذرا فکر نہیں رہتی کہ دیکھو دیکھ لیں گے رمضان ہے، مجھے لوگ دیکھیں گے کہ کھانا یہ روزہ نہیں رکھا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن چھپکے سے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پول کھولے ان کی۔ لیکن آج جو ہم کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور یہ کھلم کھلا گناہ کرنا یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے، کیونکہ جب تک آدمی کو گناہ کرنے کا احساس رہے گا تو وہ کم از کم توبہ بھی کرے گا، اور جب گناہ کرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر توبہ نہیں کرے گا۔ جب وہ گناہ کو، جب آدمی برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا ہے تو پھر وہ اس سے بچے گا کہاں، توبہ کیا کرے گا؟ تو اب ہمارا ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم برائی کو برا سمجھتے نہیں ہیں۔ برائی یعنی مسجد کی جو باتیں میں کر رہا تھا، وہی شریر بچہ جو تراویح میں یہاں
کھل رہا تھا مسجد میں. اب یہ دیکھو، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مسجدوں کی زیادہ احترام عزت کرتے ہیں ہمارے بچوں سے. یعنی یہ افسوس کی بہت ہی یعنی افسوس کی بات ہے. ایک تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ تو شرارتی ہے، وہ تو الگ چیز ہے. جو بچے ذرا بڑے ہو گئے ہیں ان سے تو اب یہ امید ہے کہ چلو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، چلو یہاں تو ہمیں خاموشی سے رہنا ہے، اس میں دوڑنا نہیں، اس میں لڑنا نہیں ہے، اس میں ہمیں گالی نہیں دینا ہے وغیرہ. کچھ تو ذرا احساس ہونا چاہیے ان کو کہ یہ مسجد کی پراپرٹی ہے، اس کو ہمیں اس میں کوئی گرافیٹی نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بچ کے رہیں گے، وہ بچ کے رہیں گے، لیکن ہمارے ہی ایسے ہوں گے جو مسجد میں کوئی نہ کوئی برائی کر جائیں گے، جو مسجد میں کوئی گرافیٹی کر کے جائیں گے، مسجد کی کوئی چیز کو جو ہے جان بوجھ کے توڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ بہت بری چیزیں ہے. اس سے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ابھی نسل کی یہ بات ہے تو آگے جا کے وہ دین کے ساتھ ان کا کیا لگاؤ تعلق ہوگا. تو بہرحال اسے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مبارک مہینہ میں عطا فرمایا تو ہم پر ہے کہ ہم اس کی کتنی قدر کریں. ہم پر ہے کہ ہم اس مہینے سے کیا چاہتے ہیں. جس طریقے سے یہ سیزن وغیرہ کوئی چیز ہو تو آدمی کو خود وہ یہ کہے گا کہ دیکھو یہ ہمارے ٹارگٹس ہے. جو مینیجر ہوگا وہ اپنے سب کام والوں کو بتا دے گا کہ دیکھو اس مہینے میں یا اس ویک ہفتے میں ان دنوں میں ہمارے جو ہے اچیومنٹ یہ ٹارگٹس ہے. اور وہاں مستقل طور سے وہاں چارٹ بھی لگا ہوا ہوگا کہ 2011 میں جو ہے ہم نے اتنا اچیو کیا تھا، وہ بڑا چارٹ لگا ہوا ہوگا. اور پھر اس میں یہ بھی لگا ہوگا کہ دیکھو اس سال جو ہے ہمیں یہ اچیومنٹ کرنا ہے، اس سے اتنا فیصد زیادہ ہمیں جو ہے اچیو کرنا ہے. اب جب یہ اس کے سامنے ہوگا تو یہ پوری کوشش کرے گا کہ ہمیں یہ ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے. اور پھر جب وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تب وہ جائزہ لیتا ہے کہ ہمارے ٹارگٹس تو یہ تھے، ہم وہاں تک پہنچے کہ نہیں، اور اگر وہاں تک پہنچ گئے تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم اس سے آگے بڑھ گئے تو یہ تو مزید کامیابی ہے. لیکن یہ جو ٹارگٹس تھے اس سے ہم نیچے نکل آئے، اس سے کمی ہوئی ہماری، تو اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ ہم پر ہے کہ ہم اور آپ کی اس مہینے کے ساتھ کیا ٹارگٹ ہے، ہم اس مہینے سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم جتنا چاہیں گے اس مہینے سے اللہ تعالی ہمیں اتنا ہی دیں گے. اگر ہم یہی چاہتے کہ بس ہمیں روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے بس اتنا ہی حاصل کر لینا ہے تو اتنا ہی ہم سے ہوگا. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے تقویٰ بھی حاصل کرنا ہے تو آدمی وہ ٹارگٹ بنا لے گا کہ مجھے متقی ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو متقی بھی بنا دیں گے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ دیکھو متقی بن کے تقویٰ حاصل کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے تقویٰ کے ساتھ رہنا ہے جس سے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی ختم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بھی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیں گے. لیکن یہ بشرط کہ ہم ایسی ٹارگٹ بنا دیں کہ اس مہینے سے اس رمضان سے مجھے میری زندگی بدلنی ہے. جس نے یہ ٹارگٹ بنا دیا ہے کہ یہ رمضان مجھے زندگی بدلنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی ضرور بدلے گی. جس کی کوئی ٹارگٹ نہ ہو تو وہ رمضان کا مہینہ بس ایسے ہی گزر جائے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا کوتاہی ہے، اس کو کن کن باتوں میں اضافہ کرنا ہے، کن کن چیزوں میں اس کو ترقی کرنا ہے. کوئی آدمی ایسا ہے کہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو معلوم ہے کہ میری ترقی یہ ہے کہ میں اب نماز پڑھنے لگوں. جو آدمی 5 نمازیں نہیں پڑھتا لیکن 3 نمازیں پڑھتا ہے اس کو یہ ہے کہ مجھے ترقی کر کے 5 نماز پڑھنی ہے. جو دن میں فقط ایک ہی نماز پڑھتا ہے اب اس کو یہ ترقی کرنا ہے کہ ایک کے بجائے اب 5 وقت کی نماز مجھے پڑھنا ہے. جو عام دنوں میں حرام کی نوکری سے اور حرام کی غذا کھاتا ہے، رزق کماتا ہے، اس کے لیے یہ طاقت ہے کہ اب اس سے بچ کے مجھے حلال کمانا ہے. تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی یہاں کن کن چیزوں میں کیا کیا کوتاہی ہے. دین کے حساب سے میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، کن کن چیزوں پر عمل ہے، کن کن چیزوں میں عمل نہیں ہے. نمازیں پڑھتا ہوں لیکن گھر میں پڑھتا ہوں، مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں. تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کہا اس کو ترقی کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل دین پر نہیں ہے، اور وہ بھی ہے جو الحمدللہ کچھ قدر دین پر ہے، لیکن ہر ایک کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کچھ باتوں پر عمل کرتا ہوں، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتا.
ہاں میں زبان کی حفاظت کر کے گالی کسی کو نہیں دیتا ہوں، لیکن زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہوں، گالی نہیں دیتا کسی کی، اور اسی طریقے سے اس کی یعنی لان تان نہیں کرتا، لیکن ہاں میں غیبت ضرور کرتا اس کی. تو اس کو یہ معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ دیکھو کانوں کے ذریعے سے کسی کی غیبت تو نہیں سنتا میں، جہاں پر بھی غیبت ہو میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہاں کانوں کے ذریعے سے جو ہے میں گانا سنتا ہوں. تو یہاں ایک طرف تو وہ کر رہا ہے، دوسری طرف اس کو معلوم ہے کہ یہاں کوتاہی ہو رہی ہے. اب یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں اس کی کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کی کوتاہی ہے، کسی کے اس یہاں کوتاہی نہیں ہے. تو ہر ایک کو یہی چاہیے کہ دیکھو یہ وہ خود اپنے ذہن میں یا لکھ لے کہ دیکھو جہاں ان چیزوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس مہینے میں ان کوتاہی کو مجھے درست کرنا ہے، لیکن اس مہینے کے بعد یہ سب چیزیں میری درست ہو جائیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وہ مہینہ ہے جس میں تبدیلی آنے کی امیدیں زیادہ ہے، امکان زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے اندر خود جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے انقلاب لانے کے لیے. باقی مہینوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ باقی سال میں اگر یہ سوچ آئے کہ مجھے زندگی بدلنی ہے تو وہ خود بخود یہی سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم رمضان کی انتظار کریں گے، رمضان میں یہ کرنا شروع کر دیں گے. کوئی صدقہ دینا ہو، صدقہ وغیرہ دینا ہو تو اسی لیے رمضان میں دے دیں گے، اس کو ہم ٹالتے ہیں رمضان کے لیے. تو اسی سے انداز ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اندر وہ نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے خود میں بھی اور سننے والے جتنے ہیں اپنا تھوڑا جائزہ لے لے ابھی ابتدا شروع دنوں میں کہ کن کن چیزوں میں کوتاہی ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے اس میں وہ اس کی ترقی کرنے لگے. جہاں تک سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ دیکھ لے کہ ان سنتوں پر الحمدللہ پابندی سے عمل ہو رہا ہے، ان سنتوں پر پابندی سے عمل ہو رہا ہے، لیکن ان سنتوں پر بہت کوتاہی ہو رہی ہے. اب مجھے یہ چاہیے کہ ان سنتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. مسجد میں آنے جانے کے وقت صحیح پاؤ اور قدم سے ہم آتے نکلتے ہیں، لیکن بیت الخلاء جاتے اس وقت اہتمام نہیں ہے، اس کا اہتمام ہم نے کر لیا کہ اس رمضان میں اس میں اضافہ کرنا ہے. کھانے پینے کے وقت جو ہے جو آگے پیچھے کی دعائیں ہیں وہ پڑھتا نہیں میں تو وہ پڑھنا شروع کر لیں ہم. تو اس طریقے سے وہ سنتوں پر عمل کرنے کا بھی وہ اہتمام کر لیں. اور ایک بہت بڑی سنت وہی ہے کہ اب جس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یہ ارادہ کر لے کہ اس پر کچھ آ جائے، اور جس کے چہرے پر تھوڑی تھوڑی ہو تو وہ یہ ارادہ کر لے اس مہینے کے آخر تک جو ہے پوری آ جائے. جو جس کے تھوڑی کچھ نہیں ہے وہ ارادہ کر لے کہ پوری نکل آئے، اور جس کے چہرے پر تھوڑی تھوڑی ہی ہے اور برسوں سے ہی بس یہ تھوڑی تھوڑی ہی کی طرح ہی رہا ہے، اب وہ ارادہ کر لے کہ اب مکمل طور سے اس کو رکھ لے. اور ایک بات جو ہے جس کو ختم کر دیتا ہوں، یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ابھی رکھ لے، ورنہ جب جو ہے کل جا کے جب یہ پوری داڑھی رکھ لینا فیشن بن جائے گا، اس وقت رکھ لیں گے تو اس وقت سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اس وقت سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ آج کل جو ہے داڑھی رکھ لینا یہ ایک فیشن، اب تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ نہیں. دیکھیں اب یہ ایک فیشن ہے، اب پہلے تھوڑی تھوڑی ہی تھی، پہلے اتنی ہی تھوڑی ریاض کچھ لگتے تھے، اب جو ہے وہ تھوڑی کاٹی ہوئی ہے لیکن رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو ہے یہ بھی جو ہے بڑھتی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے کہ نہیں فیشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج کل جو ہے داڑھی رکھنا ایک فیشن ہے. اب جو فیشن پر عمل کرنے کی نیت سے رکھ دے گا اور وہ بھی داڑھی رکھ لے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ذرا ثواب نہیں ملے گا. بلکہ جس نے کسی اور کو دیکھ کر داڑھی رکھ لی اور فیشن کو دیکھ کر داڑھی رکھ لی تو اس طرح سوچے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر عمل کرنے سے جو نبی کریم سے خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوگا کہ یہ میرا امتی، اس کو کبھی میری سنت پیاری نہیں لگی، میری سنت اس کو اچھی نہیں لگی. لیکن جب فلاں کھلاڑی نے، فلاں ایکٹر نے، فلاں شخص نے داڑھی رکھ لی تو اس کو دیکھنے پر اس کو اچھا لگا اور اس سے داڑھی رکھ لی. اب دیکھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کتنی تکلیف ہوگی. یہ تکلیف پہنچانے سے پہلے ہم ایسا عمل کر لیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی خوش ہو جائیں گے تو اللہ کی خوشی تو یقینی ہے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے،
خدا سے ملاتا ہے سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، خدا سے ملاتا ہے سنت کے راستے. اللہ سے ملنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اللہ خود بخود ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.